ہوتا ہے، یہ سنت کے خلاف نہ کیا کرے کہ پھول اس کے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں، او لوگ مبارکوں کے لیے آ رہے ہیں، اس کو ریاکاری نہ بنا کرے۔ اعتکاف والا جب جا رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں او جا رہا ہے، آیا تھا گناہوں کی گٹھڑیاں تھی، جا رہا ہے، ایسے ہو گیا جس طرح آج پیدا الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله للناس لعلهم يتقون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر وتبتل إليه تبتيلا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عمل بما علم علمه الله علما بما لم يعلم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقك، وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔
کرام، آج کا ہمارا روٹین میں درس انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے متعلق ہوگا، چونکہ کل عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے انشاءاللہ العزیز معتکفین اپنے اپنے معتکف میں بیٹھ جائیں گے، اس لیے کچھ مسائل فضائل بیان کرنے ضروری ہیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ 7واں رکوع اور آیت نمبر 187 اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور اس رکوع کے شروع میں رب کائنات نے روزوں کا ذکر کیا، پھر رمضان کی فضیلت بیان کی، پھر آگے بیمار اور سفر کی رخصت کا ذکر کیا، اس کے بعد عید الفطر کا ذکر کیا۔ پھر عجیب بات ہے، اس کی مہربانی اور کرم کہ اس نے ذکر کیا دعا کا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، شروع سے جو میرے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان کا علماء سے واسطہ رہا، بڑے بڑے علماء سنے ہیں، آپ لوگوں نے مجھ جیسے مبلغ سے سنا ہے، اوروں سے بھی سنا ہے کہ دیکھیں رمضان، قرآن اور پھر دعا، تو معلوم ہوا دعا اللہ سے مانگنا یہ رمضان کا جزو اعظم ہے۔ جس آدمی نے رمضان المبارک میں دعائیں نہیں کی تو پھر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اتنا بڑا رابطہ رب کائنات کے ساتھ، اور اس میں شرط کوئی نہیں کہ عالم ہو، باعمل ہو، حافظ ہو، قاری ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، متقی ہو، فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہو، اتنی جائیداد کا مالک ہو، بالکل زندگی میں گناہ نہ کیا ہو۔ رب کائنات کتنے رحیم ہیں، دعا کے لیے فرما اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ میرے لاڈلے پیغمبر جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے متعلق تو میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے بھی، جو انسان کی شاہ رگ ہے، رگ حیات ہے، فرما میں اس سے بھی قریب ہوں۔ اور قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اگر اس کے لیے مفید ہو، بدلہ دے دیتا ہوں، قیامت کے دن جزا دے دوں گا۔ حتیٰ کہ کئی لمبی لمبی دعائیں کرنے والے قیامت کے دن خوش ہوں گے، کاش ہماری فلاں دعا بھی قبول نہ ہوتی،
آج اتنا بڑا بدلہ یہاں مل رہا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا سلسلہ نہیں چھوڑنا۔ تو دعا کا ذکر کر کے اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا ہے۔ خود سمجھیں کہ معلوم ہوا رمضان، قرآن، دعا، اعتکاف، لیلۃ القدر، یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کٹی ہوئی نہیں ہیں، مربوط ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ مرد و عورت، چھوٹے بڑے، جو اعتکاف بیٹھیں گے کل سے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے بزرگ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان جیسا متقی میں نے نہیں دیکھا نہ سنا۔ ایک دفعہ جب صحت مند ہوتے تھے تو گجرات سے گجرا والے آئے، حافظ محمد ایوب رحمہ اللہ تعالی کچی والے، صرف سفر کر کے آئے۔ حافظ صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، جبکہ حافظ صاحب ان کے مرید تھے۔ حضرت کیوں تکلیف فرمائی ہے؟ فرمایا سنیں آپ اعتکاف بیٹھیں گے، مجھے کوئی عذر ہے، میں اعتکاف بیٹھ نہیں سکتا، تو آپ نے میرے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ والوں کی ایک نقل و حرکت بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ تو لوگوں نے اس سے اتنا اثر لیا کہ شاہ جی اپنے ایک نیک مرید کے پاس آ کے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تو اعتکاف بیٹھے گا، میرے لیے دعا کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا شاہ جی ہم تو پوری زندگی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف والا یہ نہ دیکھے وہ کیسا ہے، ہاں عقیدہ درست ہو، شرک و بدعت نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی وہ مرد یا عورت نہ دیتے ہو، حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، مصیبتوں میں پھنسانے والا اللہ ہی ہے، یہ عقیدہ ہو، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہو، عقیدہ درست ہے۔ پھر وہ جیسا بھی ہے جب وہ بیٹھ گیا اسے اس نگاہ سے نہ دیکھو اس کی ماضی ایسی ہے۔ ایک نیک آدمی تھے، انہوں نے عربی کی یہ بات یاد کی ہوئی تھی، جب بھی بات ہوتی تو فرماتے الماضی لا یذکر۔ مثلا حافظ اصغر صاحب نے بات کی، فلاں نے ایسے کیا، وہ کہتے الماضی لا یذکر، یار جو ماضی ہے نا گزر ہوا اس کی بات ہی نہ کرو۔ یہ بس ان کا ایک تقیہ کلام تھا۔ جب موت آئی بعد میں کسی کو خواب میں ملے، خواب حجت نہیں کہ خواب سے کوئی مسئلہ آدمی بنا لے، لیکن یہ مبشرات میں سے ہے، اس کو آدمی چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ کتنے پیغام ہوتے ہیں اس میں۔ کسی کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا کہ سناؤ جی کیا بنا ہے؟ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے جب بھی کسی کی بات چھڑتی تھی نا، ہماری تو عادت ہے کوئی کسی کا ایک عیب ذکر کرے، خاص کر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کم از کم 10 ہم نے کر دینے ہیں، سننے والے نے 20 بیان کر دینے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کی برائی بیان ہو رہی ہو تو خاموش کرا دو، فرمایا اس سے تمہیں ایک بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں حقیقی عزت دے گا۔ بھائی وہ نہیں ہے خاموش ہو جاؤ، جب وہ آئے گا پھر بات کریں گے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ حقیقی عزت بھی دیتے ہیں، گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے خواب میں بتایا کہ جب حساب و کتاب کی باری آئی تو کہا گیا اس کی عادت تھی الماضی لا یذکر، اور یار پچھلی باتیں چھوڑو، تو اس کی بھی پچھلی باتیں چھوڑو، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ رمضان المبارک، پھر اعتکاف، اللہ کے در پہ بیٹھ جانا،
اس کو اس ذہن سے دیکھو کہ یہ کیوں آیا ہے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اعتکاف کا جزو اعظم کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک جزو ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو اعتکاف کا جزو اعظم کیا ہے؟ حدود مسجد سے خارج نہیں ہونا۔ یہ دیکھنا، یہ بہت بڑا ہے۔ حالانکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، مولویوں نے اپنی طرف سے سختی بنائی ہوئی ہے۔ میں منت کر کے کہوں گا کہ شیطان ہمیں نیکیاں نہیں کرنے دیتا، اور اگر کر لیں تو پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ضائع کرائیں۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے، کنز العمال میں حدیث ہے کہ جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے 10 دن کا، 9 دن کا، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا اللہ فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق زمین سے لے کے آسمان تک فاصلہ ہے جو آدمی گن ہی نہیں سکتا۔ یہ جس کتاب کا میں نے نام لیا ہے، ہمارے بزرگ مولانا طیب طاہری امیر مدظ العالی بہت حوالے دیتے اس کے، ہمارے مدرسے کی یہ کتاب پڑھی ہے، عربی میں ہے۔ 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور یہ اور کسی عمل سے نصیب نہیں ہوتا۔ تو اگر سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی توحید بیان کی ہے اور بتایا کہ لوگوں مردے نہیں سنتے، جس کی روح نکل گئی، سننا، بولنا، کھانا، پینا، چلنا، سمجھنا، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، وہ برزخ میں چلا گیا ہے۔ وہ شخص اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، ہم کون ہوتے ہیں جو اتنے عاجز، اتنے نکمے، اتنے نالائق، اتنے کمزور، ایک دوسرے کو کہنا کہ یار دعا کرنا۔ اور اعتکاف والا جیسا بھی ہے اس کو، ماضی کو نہ دیکھو، اب جو اللہ نے توفیق دی ہے۔ اب میں جو ایک آدمی کو دیکھوں، یہ خالد بیٹھا ہے میرا بھائی، چوک سے آتا ہے درس سننے کے لیے، جمعے میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ بیٹھے، اور میں کہوں میں تو فارغ التحصیل ہوں، اتنا عرصہ کتابیں پڑھائی ہے، میں اسے دعا کے لیے کہوں تو بھائی جو وہ کام کرنے لگا ہے میں تو وہ نہیں کر رہا۔ اعتکاف اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ کرنے والا جاہل بھی ہے، ہم سے افضل ہے، اسے دعا کے لیے کہنا۔ ایک ماں بہن بیٹی بیٹھنے لگی اعتکاف، چاہے اس جس طرح کی بھی ہے، اب اللہ نے توفیق دی ہے، وہ 10 دن جو بیٹھے گی تو انشاءاللہ اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اس نظر سے نہ دیکھو اس کی ماضی کو، اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے، اللہ نے اسے سمجھ دے دی ہے۔ اور اعتکاف کا رکن اعظم کیا ہے؟ حدود مسجد کو کراس نہیں کرنا، اس پہ زور دینا ہے۔ ایک ہے مسجد، ایک ہے مسجد کے ملحقات۔ مثال کے طور پہ ٹوٹیوں والی جگہ اگر مسجد سے باہر ہے، غسل خانے اور باتھ روم وغیرہ وہ باہر ہے، تو وہ حدود مسجد نہیں کہلاتے۔ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں جو بزرگوں نے مقرر کی ہے، اس کو حدود مسجد کہتے ہیں۔ اور عورت گھر میں ایک کمرے کو بنا لے، 1.5 کمرے کو بنا لے، تھوڑی سی جگہ کو بنا لے، یہ میری اعتکاف کی جگہ ہے، تو وہ حدود مسجد سے بغیر شرعی یا طبی حاجت کے جانا باہر، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ بیٹھا رہے گا، لیکن یہ خیال کرے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے قانون ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ایک آدمی کا مولوی کہتے رہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، رحیم ہے تو اس کے قانون ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے، فاتبعونی، پھر ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کوئی غیر شرعی کام کر کے پھر کہے، نماز میں مثلا بات کرے، نہیں اللہ رحیم ہے قبول کر لے گا۔ بھائی نماز میں تو بات کر رہا ہے، یا وضو ٹوٹ گیا اور تو وضو نہیں کر رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے۔
اس لیے یہ جو میں سختی کرتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ فکر ہوتی ہے کہ اتنا بڑا کام کہ ہم کہاں کہاں تقریر کے لیے جاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن نہیں، اعتکاف والے کے ساتھ ہم نہیں مل سکتے، اور تاکہ اس کا اجر ضائع نہ ہو، ٹوٹے نہیں۔ تو اس لیے شرعی عادت یہ ہے کہ مثلا وضو کرنا ہے، اسے مسجد کی حدود سے باہر جانا یا واش روم میں جانا، یا خدا نخواستہ غسل فرض ہو گیا احتلام کی وجہ سے، اس کے لیے باہر جانا، یہ شرعی عذر۔ اور تبھی کہ شرعی عذر ہے، غسل کرنا پڑ گیا، وضو کرنا ہے، اور تبھی یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی نہیں ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، گھر سمجھا کے آیا ہے، کو کھانا دینے کے لیے اس کو پکڑ لینا حدود مسجد سے باہر جا کے، جبکہ اندر کوئی نہیں آ سکتا، چلتے چلتے کوئی کھڑا ہے، کھڑے نہیں ہونا، بیماری میں عادت کر لینا، اس طرح کی اور تفصیل جو ہے شرعی حاجت یا طبی حاجت۔ یا مثال کے طور پہ جا رہا ہے، ایک آدمی نے چلتے چلتے کوئی بات پوچھی، اس نے جواب دیا، کھڑا نہیں ہوا، 1 منٹ سے بھی کم اگر نکلے گا باہر مرد و عورت تو یاد رکھنا اس کا وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مین سے شروع ہو گیا عورت کو، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جب ٹوٹ جائے اعتکاف تو پھر جو ہے قضا 1 دن کی اور رات کی ہوتی ہے، اس میں روزہ ضروری ہے۔ اعتکاف جب بھی بیٹھے گا تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا، بغیر روزے کے نہیں، چاہے رمضان میں بیٹھے یا رمضان کے بعد بیٹھے۔ اور اعتکاف جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ آؤ اعتکاف کی نیت کر لو، یہ مستحب ہے، یہ 2 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی، جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ اب سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چونکہ اعتکاف کی نیت ہے، وہ کوئی گنہگار نہیں ہوتے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جتنے محلے میں لوگ ہیں، کوئی 1 2 3 بیٹھ جائیں، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یہ محسن بھی ہوتے ہیں۔ اعتکاف والے، بابا بیٹھ گیا، بابا سدھی بیٹھ گیا، ابو بکر بیٹھ گیا، خالد بیٹھ گیا، حاجی صاحب بیٹھ گئے، کوئی بیٹھ گیا، تو یہ ہمارے محسن بھی ہے، ہم پہ تھا، یہ چند بیٹھ گئے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور اگر نظر مانی کہ فلاں کام میں کروں گا تو اتنے دن اگر میرا کام ہو گیا، اعتکاف بیٹھوں گا، یہ تو واجب ہے، اس میں تو سخت گنہگار ہوگا اگر نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے اعتکاف میں جو چیزیں ہیں ان کا خیال کرنا۔ اور کئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ عورت اعتکاف بیٹھی پھر وہ پورا فل چہرے پہ پردہ کرے، پھر وہ واش روم میں جائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضروری بات گھر والے کریں، پوچھیں، مشورہ دیں، اپنے اعتکاف والی جگہ میں دے سکتے ہیں۔ مرد ہے یا عورت ہے، اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا یہ مکروہ ہے، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار، ضروری بات جو غیبت چغلی وغیرہ نہیں ہے وہ کر سکتا ہے انسان۔ تو جب اس طرح کرے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرے، دعائیں زیادہ کرے، لمبی لمبی دعائیں۔ اور میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں، گر بتاتا ہوں، جس انسان کی عادت بن جائے کہ جتنے دنیا سے فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں خاص کرنا، فلاں 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 جو نام آتے رہے، اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ بے شک تجربہ کریں، بہت بڑا فائدہ ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اموات کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی یاد آتا ہے دعا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک اس شخص کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تھوڑے سے رزق کو مبارک بنا دیتے ہیں، وہ مستغنی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس نے مردوں کو یاد رکھا، ایصال ثواب کیا، اللہ نے احسان کا بدلہ دیا، رزق مبارک بنا دیا، دل میں استغنا آ گیا۔ آخر میں سنیں، چلتے رہیں گے یہ معاملات۔ اعتکاف میں جزو اعظم کیا ہے؟ حدود مسجد کا مرد و عورتوں نے گھر بیٹھنا ہے، مردوں نے مسجد میں بیٹھنا ہے، حدود مسجد کا خیال کرنا ہے، کہیں تھوڑی سی بات سے اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اور اعتکاف والا اپنے بارے یہ خیال کرے اور دوسرے بھی خیال کریں کہ یہ دھرنا مار کے بیٹھا ہے، بس آ گیا 10 دن،
دیکھو میں اور عائشہ مسجد میں آئے، آپ آئے، کتنی دیر کے لیے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، زیادہ زیادہ کوئی گھنٹہ رہے گا، 2 گھنٹے رہے گا۔ وہ 10 دن کے لیے آ گئے، ان کی جوتیاں سیدھی کر رہی ہیں 10 دن، اور آئے کیوں ہیں؟ جب اعتکاف والا جا رہا ہوتا ہے، یہ سنت کے خلاف نہ کیا کرے کہ پھول اس کے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں، او لوگ مبارکوں کے لیے آ رہے ہیں، اس کو ریاکاری نہ بنا کرے۔ اعتکاف والا جب جا رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں او جا رہا ہے، آیا تھا گناہوں کی گٹھڑیاں تھی، جا رہا ہے، ایسے ہو گیا جس طرح آج پیدا ہوا۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ نوجوانوں فائدہ اٹھا لو، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور ایک دلیل میں دینے لگا ہوں، رات میں 1:15 بجے مفتی صاحب کو میں نے کہا تفسیر کبیر لے کے آؤ، وہ لے کے آئے تو میں نے ان کو کہا یار بڑا زبردست نکتہ ملا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس میں ایک بات ہے کہ بعضوں نے کہا اعتکاف صرف مسجد الحرام میں ہے، بعضوں نے کہا صرف مسجد نبوی میں ہے، یعنی مسجد الحرام مکہ المکرمہ یا مسجد نبوی میں ہے، بعضوں نے کہا نہیں نہیں صرف بڑی مسجد و جامع۔ فقہا نے کہا دیکھو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن نے جمع کا صیغہ لایا، فی المساجد، معلوم ہوا ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، جو قریب ہے یا دور۔ ہاں جامع مسجد اولا ہے، افضل ہے، لیکن قرآن پہ قربان جاؤں، فی المساجد، فی المساجد۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کو ایک حافظ نے مذاق میں کہا تھا، قاضی صاحب ہمیں قرآن اتنا یاد ہے، ہر عید کے ساتھ ہم نے جھگی لگائی ہوتی ہے، خیمہ لگایا ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے مسکرا کے فرمایا حافظو چگیاں تم لگاتے ہو، ان میں رہتے ہم ہیں۔ تو یہ بات فی المساجد امام راضی نے لکھی ہے تفسیر کبیر میں کہ جب مساجد آ گیا تو امام شافعی اس کو دلیل بنا کہتے ہیں ہر مسجد کے اندر اعتکاف صحیح ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا